رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ درود اور سلام محمد اور اس کی آل پر صلوات۔ علامہ علی ناصر الحسینی آف تلاڑہ صاحب یہ بائی پاس پہ آ گئے، انشاءاللہ پہنچنے والے۔ وہ چند ان کے آنے تک چند منٹ کے لیے، ایک تو آج جو ہے مجلس شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے، اور بانیہ مجلس میں سمجھتا ہوں وہ صحیح بانی تو اس کی وسیم ساز کی مسز ہے، اس کا سگا بھتیجا کوئی 16-17 سال ایج ہے، یہ جب مجلس شروع کی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اللہ اس کے اس مجلس کے صدقے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مکتب فکر اہل تشیع کا، کہ ہمارے جو ذاتی غم میں ہیں وہ کربلا کے غم سے زیادہ نہیں ہے، تو اللہ اس مجلس کے، اس کی پڑھائی کے، ان کے اس اہتمام کے صدقے اس بچے کی، نوجوان لڑکے کی شہادت کو اور اس کی بخشش فرمائے۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ ابھی آسن صاحب مولا امام حسن علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے، اللہ ان کی زبان میں بھی مزید تاثیر عطا فرمائے۔ وہ ایک کنکلوڈڈ پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ نتیجہ اس کی ساری جو امام حسن علیہ السلام کی جو شان بیان کی ہے اس کے نتیجہ تن ایک ربائی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حسن کو شبیہ خیر الانام کہتے ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام کو، جناب حسن کو شبیہ خیر الانام کہتے ہیں، انہی کے در پہ فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ایسی ہے شاہ جی، جناب حسن کو شبیہ خیر الانام کہتے ہیں، انہی کے در پہ فرشتے سلام کہتے ہیں، ان کی عظمت کی ایک دلیل ہی کافی ہے۔ ان کی عظمت کی ایک دلیل ہی کافی ہے، امام حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام۔ اچھا، کئی ہمارے یہاں پہ یہ بھائی صادق صاحب بھی آ گئے، ہم جناب حسن کو شبیہ خیر الانام کہتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے حسن بھٹی صاحب امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کر گئے تھے، میں حصہ ڈال دوں۔ جناب حسن کو شبیہ خیر الانام کہتے ہیں، انہی کے در پہ فرشتے سلام کہتے ہیں، ان کی عظمت کی ایک دلیل ہی کافی ہے۔ ان کی عظمت کی ایک دلیل ہی کافی ہے کہ امام حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں۔ اچھا، بڑے بڑے عظمت والے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ میں تو یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سیکھ کے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں۔ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو یاد کر لینا چاہیے۔
بابا پیر اشرف شاہ صاحب، لالا محمد علی. یہ ربائی میں نے لالا محمد علی صاحب سے سیکھی تھی جب میں نے مجلسیں شروع کی تھی. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لالا محمد علی صاحب، میں وہ کئی بڑا نام نہیں ہوتا، جو یہاں پہ آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں مولا ان کا نام بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ امام حسین کے عزادار ہیں، نام ان کا بڑا ہوتا ہے. اب کئیوں کی عادت ہوتی ہے جی میں نے لکھی ہے ربائی. بھائی میں نے نہیں لکھی نہ میں شاعر ہوں، نہ میں نے لکھی ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں میں فلاں کی لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں. لالا محمد علی صاحب سے سیکھی تھی کہ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز اس قرآن میں بھر دیا. یا رب عجیب راز اس قرآن میں بھر دیا. دنیا کے مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، کائنات کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. حیدری. اب یہ بڑی دلیل ہے کہ جو کوئی لکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا لکھنا ہے، میرے دماغ میں کیا تھا. ہر آدمی اس کی تشریح علیحدہ علیحدہ کرتا ہے. صحیح ہے نا. وہ اس کو سمجھتا. علامہ اقبال کوئی شعر لکھے گا تو علامہ اقبال کو پتہ ہے میں نے کیا ذہن میں رکھ کے شاعری کی ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اس کے ترجمہ اور طرف لے جاتے ہیں. صحیح ہے نا. اسی طرح قرآن پاک کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب میں نے قرآن تیرے دل میں نازل کیا. اگر میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب وہ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنا طاقتور وہ جسم ہے، وہ کتنا طاقتور دل ہے جس پہ قرآن نازل ہوا. اب ہر آدمی نا اپنے اپنے اینگل سے ترجمہ کرتا ہے کہ وہ نا ایک آیت ہے مت جاؤ نماز کے پاس. اچھا اتنے بریک لا لو تو میرے تے فتویٰ لگ جاتا کیا استاد محترم؟ نہیں، وہ اب جس نے بریک لگانی، جس نے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا کاٹ کے پھینک دے تو پرچہ آیا کنڈ میری تے. بھی اگے پورا جملہ بھی پڑھنا ہے کہ مت جاؤ نماز کے پاس جب تم نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے نا. جب تم، اب جس کو نہیں پڑھنا آتا یا جس کو نہیں سمجھنا آتا تو وہ آدھا پڑھ کے چھٹی ہے پڑھنے کی. صلوات پڑھ لیں پاکوں کی ذات کو. اچھا ایک بار درود پڑھ لیں. ایک تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں ایک بڑی عظیم ہستی ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گا نا کہ جناب، پہلے میں سلام اللہ کہتا ہوں، جناب ام حبیبہ سلام علیہ. یہ ازواج مطہر میں سردار الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں شامل ہے. جناب ام حبیبہ، ابھی میں سوچ بھی رہا ہوں وہ ربائی کہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا ہاں اب آ گیا یاد. کیا بات ہے شاہ صاحب کی. شاہ صاحب کی عظمت کے لیے ایک بار صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی. اچھا یہ بی بی بڑی مومنہ خاتون ہے، خاتون جنت ہے، امہات المومنین میں شامل ہے. اب میں اس کا تعارف کرواؤں. یہ
ابو سفیان کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی سکی پھپھی ہے، ام حبیبہ سلام علیہ امہات المومنین میں شامل ہے، سردار الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ اپنے گھر میں تشریف رکھتی تھی۔ اب بیٹیوں کے گھر باپ تو جاتے ہیں، وہاں نہ تو ناکنگ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اس کا والد محترم ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے گھر چلا گیا۔ بابا کو اس کا باپ تھا، اس نے استقبال کیا، 360 میل سفر کر کے، کیونکہ وہ مکے میں رہتا تھا، یہ بات مدینے کی ہے۔ میں تو ابھی اگست میں وہ سفر کر کے ہوں، اللہ نے مجھے وہ بشارت جسے کہتے ہیں نا عزت بخشی ہے کہ میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں اگست میں۔ وہ سفر بھی میں نے دیکھا ہے، یہ جو موجودہ دور کی کرنٹ جو بسیں ہیں بڑی تیز، وہ 6 گھنٹے لگاتی ہیں مکے سے مدینے تک، یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ اب یہ مکے سے چلا مدینے گیا بیٹی سے ملنے، گھر میں داخل ہوا، بستر بچھا ہوا تھا، سلام دعا کے بعد وہ بستر کی طرف چل پڑا، ارادہ کیا کہ میں اس بستر پہ بیٹھ جاؤں۔ ابھی نزدیک گیا ہے تو بیٹی نے، کیا بات ہے اس مومنہ عورت کی، ازواج مطہرات، بابا ٹھہرو 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 بابا۔ بابا رک گیا، بیٹی آگے بڑھی، اس نے چادر اٹھائی، بستر سارا اٹھایا، ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا اب بابا بیٹھ جاؤ۔ بابا پریشان ہو گیا، کہتا بیٹی باپ گھر میں آتا ہے تو بستر بچھایا جاتا ہے، چادر بچھائی جاتی ہے، سرہانا لگایا جاتا ہے، تو آپ نے لگا ہوا بستر بچھا ہوا وہ بھی آپ نے اکٹھا کر لیا ہے۔ تو اس وقت شاعر نے ایک نقشہ کھینچا، وہ بی بی کے جو لفظ اپنی الفاظ میں اس نے بولے، میں معیار صداقت گھٹانا نہیں چاہتی۔ میں معیار صداقت، نقشہ ذہن میں آ گیا، بیٹی ہے سگی، امہات المومنین میں ہے، سلام ہے اس بی بی کو کہ سردار الانبیاء کے بستر کے پر بیٹھنا چاہا، تو اس نے فرمایا میں معیار صداقت گھٹانا نہیں چاہتی، میں حق کو باطل سے ملانا نہیں چاہتی، میں معیار صداقت گھٹانا نہیں چاہتی، میں حق کو صداقت سے باطل سے ملانا نہیں چاہتی، میں زوجہ ہوں محمد کی۔ شاہ جی وہ لفظ میں نے نہیں بولنا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں زوجہ ہوں محمد کی، محمد کی جگہ پر تم جیسا بٹھانا نہیں چاہتی۔ جن جن دلوں میں علی بستا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ریکارڈنگ ہوتی ہے بھی، وہ میں نے لفظ شارٹ کیے ہیں، وہ لفظ جو شاعر نے لکھے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، یہاں پہ میرا شعر نہیں ہے۔ تو جی ادو سپیکر نہیں سن ہوں بابا جی، نہ ادو ہے موبائل ہوں سن تے نہ سپیکر ہوں سن۔ تو چلو باتیں اتنی دیر تک علامہ صاحب بھی آ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ممبر جو ہے نا بڑا کچھ سکھاتا ہے۔ شاہ صاحب وہ نا مجھے کسی نے بتایا کہ جائی صاحب مومن ہے، میں نے پیش ہونا تھا، ایک 302 کی بحث کرنی تھی، تو میں کیا اس کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ یہ مومن ہے بھی کہ نہیں۔ ساتھ واقعہ بھی ہے، ساتھ بات بھی سنا رہا ہوں۔ رائے ظفر حسین بھٹی صاحب وہ قصور میں آئے، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ مومن جج ہے۔ اب میں نے بحث کرنی تھی، بحث فائل لے کے گیا، جب سامنے میں کھڑا ہوا
تو میں کہا جی آ گئے، چلو ماشاءاللہ وہ بھی یہ بات کرتے کرتے، میں کہا جی میں بحث کرنے سے پہلے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے نام نہیں لیا، تاریخ اسلام میں ایک عظیم ہستی آئی ہیں، عظیم ہستی، نام نہیں میں نے لیا، جائی صاحب سے بات کر رہا ہوں، اس نے فائل کلوز کی، میں نے بھی علیحدہ رکھ دی، وہ تھوڑا سا آگے ہو کے ہاں سناؤ بات۔ میں کہی تاریخ اسلام میں ایک عظیم ہستی آئی ہیں، کیونکہ میں نے 302 کی بحث کرنی تھی، تو اس میں سچ جھوٹ ہم نتارتے ہوتے ہیں۔ میں کہی تاریخ اسلام میں ایک عظیم ہستی آئی ہے، ان سے کسی نے سوال کیا سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے جی؟ ان سے کسی نے سوال کیا سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا 4 انگلیوں کا۔ اب وہ بندے کا تو علم کم تھا، اس کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا جی اب وہ جائی صاحب مجھے غور سے ایسے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں نے سوال پوچھا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہے، آپ نے جواب دیا 4 انگلیوں کا، یہ انگلیاں بیچ میں کہاں آ گئی؟ تو اس عظیم ہستی نے ہاتھ یوں رکھا، دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ اور کان میں 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو کانوں سے سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، اور جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ تو مجھے جائی صاحب کہتے ہیں نا لیندیاں ڈر لگ دئی، کہتے جنہوں نے یہ واقعہ جن کا ہے ان کا نام لینے سے کیا ڈر لگتا ہے؟ تو میں کیا یہ نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے کسی نے پوچھا تھا، درود پڑھ لے پاکوں کی پاک ذات پہ۔ لو جی انتظار کی گھڑیاں ختم، سردار الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے عالم بے بدل دور حاضر کے بہترین عالم دین، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ سامنے قرآن رکھ کر تقریر کرتے ہیں، اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ جناب علی ناصر الحسینی صاحب آف تلاڑا صاحب یہ ہمارے پاس پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، ہم ان کا انتہائی مشکور بھی ہیں۔ ایک بس چند سیکنڈ میں اعلان سماعت فرما لیں، 5 اپریل بروز اتوار یہ قصر عباس مان قصور میں مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے، بہت سے علماء دین و ذاکرین خطاب فرمائیں گے، تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 5 اپریل بروز اتوار جناب بلا توقف علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلاڑا صاحب۔ بانی مجلس دا نا سکپ کی جاؤنے انہیں ایکسیڈنٹ نال، بانی مجلس دا سکپ کی جاؤنے انہیں ایکسیڈنٹ نال فوت ہو گیا، انہیں واسطے